اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سورۃ الانبیاء کی آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، نبیوں کی جماعت ہے، یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والی جماعت ہے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کیا کرو. دونوں آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرے اور اس کو مہلت یعنی اس میں تاخیر اور دیر کرنے سے بچے. اس لیے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنا اور آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ نبیوں کی سنت بھی ہے. اس لیے اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو پتہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کب کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تاخیر اور لیٹ نہ کرے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث کے اندر فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، کہ فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے نیکیاں کر لو. اور فتنے کس طریقے سے نازل ہوں گے؟ جیسے اندھیری رات، جب رات شام ہونے کے بعد جب اندھیرا ہوتا اور تاریکی پھیلتی ہے تو اگر چاندنی رات نہ ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. لائٹنگ وغیرہ کا اگر انتظام نہ ہو، روشنی، لائٹ، بلب، چراغ یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جسے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، یہ چیزیں اگر نہ ہو تو انسان کو اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہ آئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے پے در پہ نازل ہوں گے. ایک مصیبت ختم نہیں ہوگی، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ نازل ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے پہلے نیکیاں کر لو. یصبح الرجل مومنا، صبح میں انسان مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا. ایمان اس طریقے سے کمزور ہوگا انسان کا، یہ انسان کا دین انسان کے پاس دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور انسان اپنے ایمان اور اپنے دین کا سودا چند چیزوں کے بدلے میں کر دے گا، دنیاوی چیزوں کے بدلے میں، روپیے پیسے سونے چاندی کے بدلے میں اپنے دین کا، ایمان کا سودا کر لے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو. اگر صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے نیکیاں کر لو. دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. انسان اگر نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، چاہے وہ مالی ہو یا بدنی ہو، جو بھی یا روحانی عبادت ہو، انسان جب بھی عبادت یا نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو شیطان اس کو ڈراتا ہے. شیطان آ کر کے اس کے پاس ڈراتا ہے، کبھی وسوسہ ڈالتا ہے. اگر وہ مالی عبادت ہو تو شیطان اس کو فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا
دین کے کام میں اپنے مال کو خرچ کیا تو تمہارے مال کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے فقر و فاقہ غربتی میں مبتلا ہو سکتے ہو، شیطان ڈراتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھے کاموں کا ارادہ کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا ارادہ کرتا ہے، خود اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، شیطان ڈراتا ہے اگر تم نے ایسا کیا زمانہ دشمن ہو جائے گا، تمہارے اڑوس پڑوس دشمن ہو جائیں گے، تمہارے ملنے جلنے والے تمہارا ساتھ رشتہ قطع تعلق کر لیں گے، رشتہ توڑ لیں گے۔ اس طریقے سے شیطان ڈراتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل تھا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس قدر جلدی کیا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن حارث راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھا کر کے فوراً اٹھ کر کے اپنے حجرے کی طرف چلے گئے، اپنے گھر کی طرف چلے گئے، جبکہ آپ کا یہ معمول نہیں تھا، آپ کی یہ عادت نہیں تھی۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ سلام کرنے کے بعد اپنے رخ انور کو، اپنے چہرے کو صحابہ کرام کی طرف کر کے بیٹھتے تھے، اور صحابہ کرام کو یا تو نصیحت کرتے تھے یا ان سے کچھ پوچھتے تھے، لیکن آپ نے خلاف معمول کام، یعنی عادت کے خلاف کام کیا، نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھائی اور فوراً اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ جب واپس آئے تو صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا کہ ان کو تعجب ہوا۔ بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے گھر پر سونے کا ایک ٹکڑا تھا، میں فوراً گھر کی طرف گیا اور اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ وہ ٹکڑا مجھے عبادت سے روکے، اللہ کے ذکر سے روکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات میں اس قدر جلدی کیا کرتے تھے کہ اس میں ذرہ برابر تاخیر پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو جنازے میں جلدی کیا کرو، اسرعوا بالجنازہ۔ اگر وہ انسان نیک ہے تو اس کو اپنی منزل یعنی جنت تک جلدی پہنچا دو۔ اگر وہ انسان برا ہے تو اس کے جنازے کو روک کر کے مت رکھو، یعنی جو زمین کا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرو، اور جلدی اس کی منزل جو جہنم ہے اس کو جلدی پہنچا دو۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنازے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اگر انسان نیک ہے تو اس کی جو منزل جنت ہے وہاں تک اس کو پہنچا دو، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو جلدی اس کی منزل تک پہنچاؤ، تاکہ زمین کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے، یا جو اس کا شر ہے، جو اس کا فطرہ ہے تمہارے گردن کے اوپر، یعنی اس کو جہنم تک پہنچانا ہے، اس کو جلدی پہنچا کر اس مصیبت سے نجات حاصل کر لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتل کر دیا جاؤں، مشرکین اگر مجھے شہید کر دیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ ارائیت ان قتلت، آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے قتل کر دیا جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ مشرکین کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے، آپ کو مشرکین میں قتل کر دیا گیا، ایک آدمی جس کو یہ بات معلوم ہے کہ تلوار چل رہی ہے اور خون بہایا جا رہا ہے، یعنی مشرکین چاہتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کریں، اور مسلمان یہ چاہتے ہیں
تو مشرکین کو قتل کر کے ہم جنگ جیت لیں۔ ایسی صورت میں صحابی رسول آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے اگر قتل کر دیا جائے تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال فی الجنہ، آپ جنت میں جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کھجور کا ایک شگوفہ، یہ ایک خوشہ تھا یا ایک ڈنڈی تھی جس کے اندر چند کھجوریں تھیں، تو وہ کھا رہے تھے۔ انہوں نے ان کھجوروں کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اگر میں ان کھجوروں کو کھاؤں گا تو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! میرے ہاتھ میں جو کھجور ہے، یہ خوشہ ہے کھجور کا، اگر میں ان کھجوروں کو کھانے لگوں گا تو ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، وقت ضائع ہو جائے گا اور جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی۔ ان خوشے وہ کھجور کے اس خوشے کو وہ پھینک دیتے ہیں اور میدان کارزار میں کود جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو صحابہ کرام نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کس قدر جلدی کرتے تھے، تو آپ اس حدیث سے، اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ شراب کی حرمت کا۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو جب حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے، حضرت ابو طلحہ ایک مشہور صحابی ہیں کہ وہ ابھی شراب پی رہے تھے۔ جب حرمت کی آیت نازل ہوئی یا خبر ملی کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی تو جو پی رہے تھے انہوں نے پینا بند کر دیا۔ جن کے منہ میں شراب کا تھوڑا بہت بھی حصہ تھا انہوں نے تھوک دیا، اور ان کے پاس جو ذخیرہ اندوزی کر کے رکھے تھے، اسٹور کر کے رکھے تھے، ہر ایک نے ان کو بہا دیا یا ان برتنوں کو توڑ دیا، اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پیچھے رہ جائیں، اس حدیث کے اوپر عمل کرنے میں پیچھے رہ جائے۔ یہ صحابہ کرام کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان، کوئی حدیث آ جائے، کوئی صحابی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے میں وہ پیچھے رہ جائیں۔ جیسے تحویل قبلہ کا معاملہ، نماز میں صحابہ کرام ہیں اور اللہ نے آیت نازل کیا کہ مسجد اقصیٰ کے بجائے تمہارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنے قبلے کو بدل دیا اور ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہمیں چاہیے کہ ہم سبقت کریں، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بجائے یہ کہ دنیاوی دولت، مال، بینک بیلنس، گاڑی بنگلے میں آج سبقت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایسا بنایا تو میں ایسا کروں گا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ نبیوں کی سنت یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔